ایک انتہائی سنجیدہ موضوع ہے، پریشان کن موضوع ہے، دکھی کر جانے والا موضوع ہے، اور اس کا تذکرہ میں تواتر سے کرتا چلا آ رہا ہوں۔ وہ ہے کیا کہ پی آئی اے بکنے کو تیار ہے، تاریخ سامنے آ گئی۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن حکومت پاکستان کی ملکیت میں صرف چند دن کے مہمان ہے۔ بالآخر جناب اس کی نجکاری کا جو فیصلہ تھا اس کی ڈیٹ آ گئی ہے۔ پی آئی اے کی نیلامی 23 دسمبر کو ہوگی۔ وزیر اعظم سے نجکاری میں حصہ لینے والی کمپنیوں کے نمائندوں کی ملاقات ہوئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ جہازوں کی خریداری پر سیلز ٹیکس چھوٹ کی بھی آئی ایم ایف سے منظوری ہو چکی ہے۔ پی آئی اے کے ذمے اس وقت صرف 150 ارب روپے کے لگ بھگ قرضہ ہے۔ آئی ایم ایف کا ہم نے ایک بیل آؤٹ پیکج لیا 7 بلین USD کا، اس میں شرائط شامل تھیں کہ آپ نے پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کو سال 2025 کے آخر تک اس کو آپ نے نجکاری کرنی ہی کرنی ہے۔ حکومت نے اس کا جو 800 ارب کا خسارہ پہنچ چکا ہے اسے جان چھڑانی ہے، مزید خسارے سے بچنا ہے، اس کو جناب آپ نے بیچ دینا ہے۔ 4 پارٹیز کو پری کوالیفائی کر لیا گیا ہے اور جلد بولی کا عمل شروع ہو جائے گا۔ میں بچہ تھا، I was a school going kid، اس وقت ہوتا تھا great people to fly with PIA۔ اللہ معاف کرے بعد میں لوگوں نے worst people to fly with بھی کہنا شروع کر دیا۔ پی آئی کا حال یہ کیا گیا۔ The question is، اگر آپ ایئر لائن نہیں چلا سکتے ملک کیسے چلاؤ گے؟ سوچو۔ نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستوں، کنگال پاکستان نے آئی ایم ایف کے دباؤ میں اپنی نیشنل ایئر لائن پی آئی اے کو 23 دسمبر کو بیچنے کی تیاری کر لی ہے، اور تو اور اسے وہ نیشنل ٹیلی ویژن پر لائیو دکھانے والا ہے۔ مزے کی بات یہ ہے دوستوں کہ پی آئی اے کو خریدنے کے لیے منیر کی اپنی ہی فرم بھی بولی لگا رہی ہے۔ اب سوچئے، اپنی ہی فوج کے جنرل کی کمپنی اپنے ہی ملک کی ایئر لائن خریدنے جا رہی ہے نا مزے کی بات؟ تو اس پر پاکستان میڈیا کا کیا ریاکشن ہے، کیا کہہ رہے ہیں وہاں کے اینکر اور پترکار، سب دیکھیں گے آگے اسی ویڈیو میں۔ تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی خاص خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ سوال یہ ہے کہ کیا نجکاری واقعی پی آئی اے کو دوبارہ وہ مقام دلوا سکتی ہے جہاں کبھی وہ دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی تھی، یا پھر یہ صرف آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے ایک مجبوری ہے؟ کیونکہ حقیقت یہ کہ پی آئی اے برسوں سے ایک ڈوبتا ہوا مالی جہاز ہے، اربوں کے قرضے ہیں، سیاسی بھرتیاں کی جاتی رہیں، انتظامی بحران رہا، اور پچھلے چند سال میں یورپی یونین کی پابندی نے کمر توڑ کر رکھ دی۔ حقیقت یہ بھی ہے کہ اس سے پہلے نجکاری کی کوششیں ناکام ہوئی ہیں۔ 26 ملین ڈالر کی بولی کو مسترد کیا گیا کیونکہ ایک غیر معمولی بڑی ایئر لائن کے لیے وہ رقم بالکل مذاق تھی۔ تو اب سوال یہ کہ یہ جو 23 دسمبر کی بولی لائیو دکھانے کا فیصلہ ہے، کیا یہ شفافیت کی علامت ہے یا محض سیاسی اعتماد سازی؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پی آئی کی فروخت سے قومی مفاد کیا ہوگا، کیا فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، اور کیا ہم ایک قومی علامت سے ہاتھ دھونے جا رہے ہیں؟ اسے بچانے کے لیے یہی ایک واحد راستہ رہ گیا ہے۔ ظفر ہلالی صاحب، ایسیس کر رہے ہیں آپ پی آئی کی پرائیویٹائزیشن فائنلی ڈیٹ آ گئی ہے؟ ڈیٹ تو آ گئی ہے، مگر آپ مجھے بتائیں کہ ہم کیوں سمجھتے ہیں کہ یہ ایک طریقہ رہ گیا ہے، وہ یہ ہے، اس کے علاوہ کیا ہے؟ کیا کسی گورنمنٹ نے اس ملک کو ان ایفیشینٹ ہیلتھ، ایجوکیشن، ٹیکس کلیکشن سسٹم دیا ہے؟ بالکل نہیں۔ تو کیوں یہ ایئر لائن دے دیں گے؟ کدھر سے آئے گی ایئر لائن؟ دے آر کنجینیٹلی انیبل، یہ کر ہی نہیں سکتے ہیں یار۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ کچھ نہیں چلا سکتے ہیں۔ ہماری کدھر، ویئر از آر اسٹینڈنگ امانگ اسٹیٹس؟ لوگ تو کہتے ہیں تو فیلڈ اسٹیٹ ہے۔ تو پلیز ان سے آپ کوئی ایکسپیکٹ نہ کریں، خاص طور گورنمنٹ پہ، جو بھی گورنمنٹ آتا ہے یہی کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، تو پی آئی اے بینکرپٹ ہو گیا ہے، کیوں ہوا ہے سب کو پتا ہے۔ ہر پی آئی اے مینیجنگ ڈائریکٹر کو جا کے پوچھیں کہ کیوں تم بینکرپٹ ہو، وہ بتا دے گا آپ کو۔ وہ کہ پبلکلی نہیں بتائے گا، اس لیے اس کو، اگر ویسا آدمی ہوتا ہے اس کو نوکری نہیں ملتی، مگر وہ بتا دے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ رکھ رہے ہیں، کیا کیا یونینز میں نہیں ہوتے ہیں، دے آر بینکرپٹ۔ جیسے انہوں نے اسٹیٹ کو بینکرپٹ کیا ہے، ویسے یہ گورنرز نے پی آئی اے کو بینکرپٹ کیا ہے۔ اور اگر آپ نہیں چلا سکتے، یہ دیکھیے عربوں سے ایک چیز تو سیکھیں، ان کو جلدی سے پتا چلتا تھا کہ ان کا ملک ان سے چلتا نہیں ہے، تو انہوں نے گوروں کے آگے ہاتھ کر دیا تھا، اور گوروں نے چلا لیا، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ آ کے لے لیا۔ تو اگر if you can't do it, damn it، جا کے پکڑو کسی کو جو کر سکتا ہے۔ تمہارے بدتر تمہارے سے تو کوئی نہیں کر سکتا، یہ تو لکھ کے آپ کو میں دے دوں۔ Nobody is going to do it۔ ہسٹری جو ہے is on the side of privatization۔ اگر ہسٹری is not on the side of privatization، this would not become a near failed state۔ کون سی ایئر لائنز ہے کس دنیا میں، ملک میں؟ چین کی ہے اور روس کی ہے، جو پبلکلی جو گورنمنٹ چلاتے ہیں۔ آپ نے کبھی تعریف سنی ہے چائنیز ایئر لائنز کا؟
یا ایروفلوٹ کا کبھی سنا ہے آپ نے؟ آئی مین تھنک، آپ نے اور کو بہت سنا ہوگا کچھ کو. جی تو میرا اپنا خیال ہے لیٹس ناٹ، آپ اپنا جو پاسٹ ہے اس کو اسٹڈی کریں اور آپ سمجھ جائیں اور مان لیں کہ آپ پرائیویٹائز کر لیں، آپ نہیں چلا سکتے. اور آپ کا نیشنل ٹریجری کا جو ہیمریجنگ جو ہوگا وہ ختم ہو جائے گا. آپ کو نہ پتا کون سے فوڈ سرو کرنا، کون سے روٹس پہ کرنا، لے اوورز کے بارے میں یو نو نتھنگ. ڈپٹی سیکرٹری منسٹری آف ایویشن نوز نتھنگ. کچھ سیکشن آفیسر کے حوالے کر دیں. ان دی اینڈ میں کہوں گا کہ میرے خیال میں یہ کیا ضرورت تھا اس کو ٹیلیوائز کرنے. اچھا، کیا پبلک بیڈنگ کافی نہیں تھی؟ وائی ٹیلیوائز اٹ؟ اینڈ کیا اس لیے کہ آپ بتانا چاہتے ہیں کہ اتنے لو بیڈز آ رہے ہیں کہ آپ یہ پورا پروسیس کو ختم کر دیں گے اور نیشنلائز کر دیں گے پھر سے؟ ٹھیک ہے، You understand? I'm getting, میں تو suspicious ہو گیا تھوڑا سا. ٹھیک ہے، ویری امپورٹنٹ انسائٹس. یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ نہیں ہوگا. یہ اگر لیٹس سے ہائپوتھیٹیکلی اگر یہ چیز ہوتی بھی ہے، دس از اے فیلئر آف دا گورنمنٹ. آج کی نہیں، ساری گورنمنٹس جو آئی ہیں یہ سب کا فیلئر ہے. دا کوشچن از اگر آپ ایئر لائن نہیں چلا سکتے ملک کیسے چلاؤ گے؟ سوچو، ملک کیسے چلاؤ گے؟ ایک ایئر لائن نہیں چلا سکتے یار، اسٹیل مل نہیں چلا سکتے آپ، نیشنل بینک نہیں چلا سکتے آپ، تو مجھے بتاؤ کون چلائے گا؟ کون چلائے گا؟ سو دس از یور فیلئر. ٹھیک ہے، آپ نے روزویلٹ اسکریپ پیرس کے اندر مس مینجڈ ہے، نہیں چلا سکتے. آپ کو پتا ہے میں نے یہ پوائنٹ آؤٹ کیا تھا سینیٹر طارق عظیم اور میں نے نیو یارک میں، روزویلٹ کے اندر جو تولیے تھے، جو لینن تھا، ہم زبردست لینن پروڈیوس کرتے ہیں، کاٹن لینن. وہاں لینن کس کی استعمال ہو رہی ہے؟ میڈ ان اسرائیل. اندازہ لگاؤ جی، میڈ ان اسرائیل کی چیزیں وہاں استعمال ہو رہی ہے. اور یہ پراپرٹی کس کی ہے؟ گورنمنٹ آف پاکستان. یہ تو آپ انٹرسٹ لیتے ہیں اس کی، پھر کہتے ہیں جی چلتا نہیں ہے. چلتا اس لیے نہیں ہے کہ جو بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے 51% میرا ہوگا اور اس کے بعد کیا ہوگا؟ ہم باقی بیچ دیں گے. کوئی نہیں لے گا، کیونکہ جو لے گا وہ کہے گا میرے پاس پورا کنٹرول ہونا چاہیے، کیونکہ اس کے اندر. حسن صاحب، پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی فروخت کا مرحلان پہنچا. 23 دسمبر کو بولی لگے گی. وزیر اعظم کا کہنا ہے نجکاری کا عمل براہ راست میڈیا پر نشر کیا جائے گا. شفافیت اور میرٹ کو یقینی بنا رہے ہیں. کہنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ بتاؤ مجھے. میں اگر اپنا کوئی ایسٹ بیچوں تو میں اہل محلہ کو بتاتا پھروں گا. یہ مطلب جیسے کہتے ہیں نہیں، ٹیکن فار گرانٹیڈ ہونا چاہیے. کبھی مہذب ملک میں کوئی اس طرح کا ہوتا ہے کہ اگر ہم اول تو خیر وہ بیچتے نہیں اس طرح. میرا ایک مشورہ ہے، دیکھو چین برادر ہے نا، برادر، پہاڑوں سے اونچی، شہد سے میٹھی، سمندروں سے گہری، برادرشپ. 5 سال کے لیے لیز پہ دیتا ہوں. ایک کوئی باندرجہ ہوتے بٹھا دو، 5 سال میں اگر وہ کائنہ پلٹ کے رکھ دیں. میں لیز کی بات کر رہا ہوں. دیکھو پاکستان کے حکمرانوں کے پاس ایک چیز بہت زبردست ہے اور وہ ہے ان کا ہاضمہ. اب پوچھو زبردست کیسے؟ ہمارے یہاں ایک محاورہ چلتا ہے کہ جی فلانا بڑا یہ وہ، لکڑ ہضم پتھر ہضم. ان کا اس سے بھی بڑھ کے پی آئی اے کیا ہے؟ لوہا کھا گئے. اب فروخت یا جو بھی آکشن جو بھی کہہ رہے وہ جو بھی ہوگا اس کا لوہا کھا گئے. پاکستان ریلویز گورا دے گیا، ورنہ تسی ہن بھی ٹٹواں تے ہی پھرنا سی. گڈاں تے ہوندے اوقات جو ہماری ہے، ٹانگے یہ وہ، گورا دے گیا. اچھا پی آئی اے لوہا، پاکستان ریلویز لوہا اسٹیل مل. یہ تو لکڑ پتھر نہیں، ان کے لیے لوہا بھی حلوہ. باقی چاہے ان کے حالات جتنے بھی دگرگوں ہوں، چلا جائے نہ جائے، مدے بڑے طاقتور اور اسٹرانگ. سرکاری خزانے کو روزانہ پی آئی اے کی وجہ سے 11 کروڑ کا نقصان ہوتا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ سابق وزیر اعظم. اچھا جو مہینوں اور سالوں میں کتنے ارب کتنے کھرب تک جاتا ہوگا. کھا گئے. یہ میں بچہ تھا، I was a school going kid. اس وقت ہوتا تھا گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، پی آئی اے، نور خان. جب تک نورانی لوگ ہوں گے نور رہے گا. سیاہ بخت اور سیاہ روح ہوں گے، سیاہی پھر جائے گی. موجیں لگو جی. پیچھے پڑے ہوئے ہیں آئی ایم ایف والے. انہوں نے ڈیڈ لائن پچھلے سال کی بھی دی تھی، وہ آپ نے دیکھا نہیں ہو سکی. اس دفعہ بھی وہی ہے. پرائم منسٹر کی میٹنگ جو ہوئی ہے، کہا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں لنک کر رہے ہیں پھر $1.2 بلین کی 2 رانچی جو ہے نا اپنی یہ $7 بلین کے پروگرام میں سے. تو آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ بھی آپ قرضے پہ قرضے لیے چلے جا رہے ہیں. 1000 ارب روپے آپ کا بلیڈ کر رہا ہے
हेमरेजिंग हो रही है आपकी स्टेट कॉरपोरेशन की, तो आप इनको क्यों नहीं बेचते, इनसे जान क्यों नहीं छुड़ाते? एक्चुअली वो डेट देखिए कोई भी टेक ऑन नहीं करता ना। एक एयरलाइन के ऊपर कोई 600 अरब का डेट था, 600 अरब का डेट कौन इनहेरिट करेगा? वो तो उन्हें ज़िंदगी लग जाती वो पूरा डेट पे ऑफ करने में। वो तो एक अननेसेसरी, हमारे अपनी जो गलतियाँ थी, जो हमने नुकसानात किए, वो हमने उसको उस कंपनी के अंदर थे। पाकिस्तान के शेयर ही टेक ऑन करते हैं बस जी, विलिंगली और अनविलिंगली पाकिस्तान के शेयर ही टेक ऑन कर लेते हैं सारे डेट। आप लोगों की जो गलतियां होती हैं ना, वो हम हाजिर सर हम पे करते हैं। नेक्स्ट खबर के मुताबिक हर शहरी 1 लीटर पेट्रोल पर 37%, जबकि डीजल पर 34% टैक्सेस अदा कर रहा है। इस मुल्क का नाम होना चाहिए नीम इस्लामी। असली नाम क्या है हमारा? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। इसका नाम होना चाहिए, अगर हकीकत पसंदी हो, नीम इस्लामी गैर जमहूरिया टेक्सस्तान। ये नाम बनता है अगर जाना है करतूता पे। बाकी तो माँ प्यो ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ शौक हो नाम रख लेना। अच्छा, और इसके अलावा मुझे कोई चीज बताओ जिस पे टैक्स अदा नहीं किया जाता, खुदा दी कसम। ना कोई डॉलर तो मौज लग गई है, मैं आई डोंट माइंड, ठीक है। इसमें देखो बात सुनो, ये रोज की खबरें हैं, लेकिन अल्लाह पाक का करोड़ करोड़ शुक्र है कि हम गंद में नहीं उलझते, हकायक की बात करते हैं। देखो, जिन मुल्कों के हुक्मरान तबकात सियासी बौने हों, नस्ल दर नस्ल, कहते ना नीचा दी अशनाई को फैस किसे ना पाया, तो ऐसे जिनको हम कायदीन, लीडर, रहनुमा कहते हैं, हम भी बड़े बेशर्म और ढीठ लोग हैं। अच्छा, इनकी सोबत में अखलाकी, जोग्राफियाई और इक्तिसादी तौर पर मुल्क भी बने रह जाते हैं। ये उनकी चंद झलकियां हैं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।